بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خلاصۃ القرآن میں آج ہم سورہ واقعہ کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ سورہ واقعہ کے پہلی آیت میں لفظ واقعہ موجود ہے، جس سے مراد قیامت ہے، اور اسی سے سورت کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ سورہ واقعہ میں قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے، انسان کی 3 جماعتوں کا تذکرہ ہے، اہل جنت کے لیے انعامات، اہل جہنم کے عذاب کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، صداقت قرآن، اور منکرین باعث بعد الموت کی تردید ہے۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 میں قیامت کی ہولناکیوں کا بیان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی اور قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ سچی بات ہے اور کفار کو جھکا کے رکھ دے گی۔ دنیا میں کافر قیامت کا انکار کرتے رہے، لیکن جب قیامت واقع ہوگا تو اس وقت کفار بھی اسے نہیں جھٹلا سکیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں انسان کی 3 جماعتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن تمام انسان اپنے انجام کے اعتبار سے 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پہلی جماعت اللہ تعالیٰ کے ان مقرب بندوں کی ہوگی جو ایمان اور اعمال صالح کے اعتبار سے عالی مقام پر ہوں گے۔ دوسری جماعت ان خوش نصیب عام ایمان والوں کی ہوگی جنہیں نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جبکہ تیسری جماعت ان کفار یا ان بد نصیبوں کی ہوگی جنہیں نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور پھر آگے مذکورہ تینوں جماعتوں کو پیش آنے والے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 11 اور 12 میں اہل جنت کے لیے انعامات کا تذکرہ ہے کہ اہل جنت کو جنت میں نعمتیں، باغات، بیٹھنے کے لیے آمنے سامنے اونچی اونچی نشستیں جن پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، شراب و غلامان، پھل اور پرندوں کا گوشت، یہ ساری چیزیں اہل جنت کو عطا کی جائیں گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 41-42 میں اہل جہنم کے عذاب کا ذکر ہے کہ اصحاب شمال یعنی بائیں ہاتھ والے یعنی اہل جہنم کو آخرت میں مختلف قسم کے عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا، گرم لو، کھولتا ہوا پانی اور دھواں وغیرہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے، اور آیت نمبر 58 اور 59 میں پوچھ رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم جو نطفہ ٹپکاتے ہو کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جو کھیتی تم بوتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ یہ بتاؤ جو پانی پیتے ہو کیا تم اس کو بادلوں سے اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں سے پوچھتا ہے کہ یہ جو آگ تم جلاتے ہو اس کا درخت تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ آیت نمبر 77، 78 اور 79 میں صداقت قرآن کا تذکرہ ہے کہ ان آیات میں مشرکین کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں درج ہے اور بغیر کسی کمی بیشی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ حضرت جبریل علیہ السلام دیا گیا ہے، اور بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں۔ دوستو، اس کے بعد آیت نمبر 83، 84 اور 85 میں مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے منکر تھے، گویا ان کا دعویٰ تھا کہ ان کی زندگی اور حیات ان کے قبضے میں ہے۔ یہاں اس کی تردید کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص قرب الموت ہو اور تم اس کی روح نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہو اور تم چاہو بھی کہ اس کی روح نہ نکلے، مگر تمہیں اس وقت تک احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی روح کوئی بھی نہیں روک سکتا، تو پھر تم بھی اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں دوبارہ اٹھائیں گے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی سورہ واقعہ کا خلاصہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں اللہ انہیں دور فرمائے اور انہیں معاف فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔